بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 35 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں سوالیہ حروف و الفاظ کا استعمال پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوالیہ حروف اور الفاظ۔ یاد رکھیں کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے سوال کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کافی ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم کے سوال کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کی بجائے پورا جواب دینا پڑتا ہے۔ مثلا سوال نمبر 1، کیا تمہارے ہاتھ میں قلم ہے؟ یہ ہے پہلی قسم کا سوال۔ نمبر 2، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ہے دوسری قسم کا سوال۔ سامعین کرام، سوالیہ حروف اور الفاظ۔ پہلی قسم کے سوال جن کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کافی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیں کہ ایسے سوالات کی پہچان یہ ہے کہ عربی میں شروع میں حمزہ، الف یا حلق لکھا ہوتا ہے اور اس کے معنی ہیں کیا۔ انگلش میں ایسے سوال ان الفاظ سے شروع ہوتے ہیں: ڈو، ڈز، ڈڈ، از، ایم، آر، واز، ور، ول، شیل، ہیز، ہیو اور ہیڈ۔ جبکہ دوسری قسم کے سوال جن کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کی بجائے پورا جواب دینا پڑتا ہے، ہر سوالیہ لفظ کے لیے الگ سے عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں کون، انگلش میں ہو، اور اس کے لیے عربی میں استعمال ہوگا من۔ اسی طرح اردو میں کیسے اور انگلش میں ہاؤ کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کیفا۔ تو آئیے اب ان کا استعمال پڑھتے ہیں۔ حمزہ یا الف، اس کا مطلب ہے کیا۔ شروع میں حمزہ، الف یا حل ہو تو اس کے معنی ہیں کیا۔ یہ پہلی قسم کا سوال ہوتا ہے جن کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کافی ہوتا ہے۔ انگلش میں ایسے سوال ان حروف سے شروع ہوتے ہیں جو کہ ہم پچھلے صفحے پہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: ڈو، ڈز، ڈڈ، از، آر، ایم، واز، ور، ول، شل، ہیز، ہیو، ہیڈ۔ تو آئیے اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا اشکرو، کیا میں شکر کرتا ہوں۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم ایمان لاتے ہو کتاب یعنی قرآن کے بعض حصوں پر جو تمہیں پسند ہوں، اور تم انکار کرتے ہو بعض حصوں کا جو تمہیں پسند نہ ہوں۔ لفظ حمزہ اور الف کا استعمال جس کا مطلب ہے کیا۔ جب کسی مادہ کے شروع میں حمزہ، الف یا حل ہو تو اس کے معنی ہیں کیا۔ یہ پہلی قسم کا سوال ہوتا ہے جس کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کہنا کافی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات اور جو قابل غور ہے وہ یہ کہ حمزہ، الف جب کسی ایسے لفظ کے شروع میں آ جائیں جو حمزہ اور الف سے شروع ہوں، یعنی وہ الفاظ جو حمزہ یا الف سے شروع ہو رہے ہیں مگر ان کو سوالیہ بنانے کے لیے ان سے پہلے پھر حمزہ یا الف کا استعمال ہو، تو وہ حمزہ اور الف مد میں تبدیل ہو جاتے ہیں، الف مد میں بدل جاتے ہیں اور معنی کیا ہو جاتے ہیں۔ مثلا لفظ اللہ سے پہلے الف کا اضافہ کیا تو بن گیا اللہ، یعنی کیا اللہ تعالی۔ اسی طرح لفظ الآن سے پہلے لفظ کا اضافہ کیا گیا تو بن گیا الآن، کیا اب۔
سامعین کرام، اس کے بعد ہے لفظ حل. اس کا مطلب ہے کیا. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، شروع میں حمزہ، الف یا حل ہو تو اس کے معنی ہیں کیا. یہ پہلی قسم کا سوال ہوتا ہے جن کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کافی ہوتا ہے، اور انگلش میں ایسے سوال ان حروف سے شروع ہوتے ہیں جیسا کہ ہم یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں: ڈو، ڈز، ڈڈ، از، آر، ایم، واز، ور، ول، شل، ہیز، ہیو، ہیڈ وغیرہ وغیرہ. تو لفظ حل کی مثالیں، مثلاً حل انبئکم، کیا میں خبر دوں تمہیں. حل یراکم، کیا وہ دیکھتا ہے تمہیں. حل اتبعک، کیا میں اتباع یعنی پیروی کر سکتا ہوں تمہاری. شروع میں حل اور آخر میں الا یا درمیان میں الا، تو پھر ایسی صورت میں لفظ حل کا مطلب کیا نہیں بلکہ نہیں ہوگا. حل الا نہیں مگر. اگر شروع میں حل ہو اور اسی فقرہ میں آگے الا ہو تو حل کے معنی نہیں ہو جاتے ہیں. مثلا حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ رسول مگر ایک بشر تمہاری مثل یعنی تمہاری طرح کا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان. حل ینظرون الا تعویلہ، نہیں ہیں وہ سب منتظر مگر اس کے انجام کے. تو یاد رکھیں کہ بالکل اسی طرح سبق نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، لیکن جب شروع میں ان ہو اور اسی فقرہ میں آگے الا ہو تو ان کے معنی بھی نہیں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں حل کا بھی وہی معاملہ ہے جو پہلے ہم ان کا استعمال پڑھ چکے ہیں. سامعین کرام، اس کے بعد پیش خدمت ہے دوسری قسم کے سوال جن کے جواب کے لیے ہاں یا نہیں کی بجائے پورا جواب دینا پڑتا ہے، اور ہر سوالیہ لفظ کے لیے عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے من کون، ماں کیا، اینا کہاں، لیما کیوں، کیفا کیسے، ایو کون سا، متا کب، ایانا کب، انا کہاں سے، کم کتنا یا پھر کتنے. تو آئیے اب ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سامعین کرام، درج ذیل انگلش کے 4 فقروں پہ غور فرمائیں. نمبر 1 ہو آر یو. نمبر 2 علی از مائی فرینڈ ہو از اے ٹیچر. نمبر 3 ویئر ڈو یو لیو. نمبر 4 ماسک از اے پلیس ویئر مسلمز سے پریئرز. درج بالا فقروں میں پہلے 2 فقروں میں لفظ ہو استعمال ہوا ہے. فقرہ نمبر 1 میں اس کے معنی ہیں کون، یعنی ہو آر یو، کون ہو تم، جبکہ فقرہ نمبر 2 میں اس کے معنی ہیں جو. مثلا علی از مائی فرینڈ، علی میرا دوست ہے. ہو از اے ٹیچر، جو کہ ایک استاد ہے. اسی طرح اگلے 2 میں لفظ ویئر استعمال ہوا ہے. فقرہ نمبر 3 میں معنی ہے کہاں، مثلا ویئر ڈو یو لیو، تم کہاں رہتے ہو، جبکہ فقرہ نمبر 4 میں معنی ہیں جہاں. ماسک از اے پلیس، مسجد ایک جگہ ہے. ویئر مسلمز سے پریئرز، جہاں پر مسلمان اپنی صلات ادا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح عربی میں من کے معنی کون بھی ہیں اور جو بھی، اسی طرح آئینہ کے معنی کہاں بھی ہیں اور جہاں بھی، اور وہ تمام دوسری قسم کے الفاظ جس کے 2 معنی نکلتے ہیں. مثلا من کا مطلب ہے کون، جو کوئی، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہو، اور ماں کا مطلب ہے کیا یا جو کچھ یعنی وٹ. آئینہ کہاں، جہاں ویئر. لیما کیوں، اس لیے کہ وائی. کیفا کیسا، جیسا ہاؤ. ایو کون سا، جون سا، وچ. متا کب، جب. وین ایانا کب، جب. وین. انا کہاں سے، فرام جہاں سے. ویئر کم کتنا، جتنا. ہاؤ مچ. تو سامعین کرام، یہ تھے وہ حروف اور الفاظ جنہیں سوالیہ فقروں میں استعمال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں ہم ان تمام الفاظ کی بھرپور مثالیں پڑھیں گے اور انہیں سمجھیں گے.